اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاه وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم لمن المقربین قالوا یا موسى اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين صدق اللہ العظیم۔ 108 آیتیں سورہ اعراف کی ہو چکی ہیں، اور صبح جو ترجمہ جہاں سے ہوا تھا وہ 99 آیتیں ہو چکی تھی۔ سورہ اعراف کی 99 آیتیں ہو چکی تھی۔ اولم یہدی یہاں سے ترجمہ ہوا تھا، اور آج جو ترجمہ ہوگا وہ 108 آیت سے آگے ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ تو پہلے صبح والا سن لے 99 آیات سے، ترجمہ ہی صرف سن لے تاکہ جو لوگ نہیں آئے تھے انہیں تھوڑا آگے سے بات سمجھ آ جائے۔ اولم یہدی، کیا ہدایت نہیں لی للذین، ان لوگوں نے، کیا ہدایت نہیں ہوئی للذین، ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلہا، اس کے اہل، من بعد اہلہا، اس زمین کے اہل، ان کے باشندوں کے بعد، جو وارث ہوئے اس زمین کے باشندوں کے بعد۔ پہلے جو زمین میں پہلے لوگ رہتے تھے، زمین میں جو زمین کے اہل لوگ رہتے تھے، جو زمین میں لوگ رہتے تھے، ان کو تو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، قوم نوح کو، قوم لوط کو، قوم صالح کو، قوم شعیب کو۔ تو ان کے بعد یہ لوگ جب وارث بنے تو کیا ان لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ان کو ہدایت نہیں ہوئی کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہے تو ہم ان کو بھی مصیبت میں ان کے گناہوں کی وجہ سے مبتلا کر دیں، ان کو بھی مصیبت میں ان کے گناہوں کی وجہ سے مبتلا کر دیں۔ تو ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئے کہ جس طرح پہلے قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے تباہ و برباد کر دیا، تو ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم کفر اور شرک کریں گے تو اللہ ہمیں بھی اس طرح تباہ و برباد کر دے گا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے، پس وہ سنتے نہیں ہیں۔ ایسا سننا جو حق بات کو، باقی وہ ڈورے نہیں تھے لیکن حق بات نہیں سنتے تھے۔ فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم نے ان کے کچھ حالات آپ پر بیان کر دیے ہیں، ان بستیوں کے ہم نے کچھ حالات ہم نے آپ کے اوپر بیان کر دیے ہیں، قوم نوح کے، قوم لوط کے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آ چکے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، ان قوموں کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آ چکے تھے۔ فما کانوا لیؤمنوا، پس وہ نہ تھے ایمان لانے والے، بما، اس چیز پر، کذبوا من قبل، جو انہوں نے پہلی دفعہ جھٹلایا، جس بات کو انہوں نے پہلی دفعہ جھٹلایا نا، تو آخر دم تک وہ اسی پر ڈٹے رہے اور وہ ایمان نہ لائے ان پیغمبروں پر۔ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں کافر قوم کے دلوں پر۔ فرمایا وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے نہیں پایا اکثریت کو عہد و پیمان کو پورا کرنے والا۔ میں بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا۔ لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ جو اپنے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، پورا نہیں کرتے۔ وہ عہد جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، جو لوگوں کے ساتھ کیا، اکثریت لوگ عہد پورا نہیں کرتے۔ فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے اکثر لوگوں کو پایا نافرمان۔ تو دنیا نافرمانوں سے پہلے بھی بری تھی اکثر، اور آج بھی بری ہے، نیک لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اسی طرح پایا کہ اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا ان قوموں کے بعد،
بعد میں ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف فظلموا بہا پس انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ، ان نشانیوں کو حق تسلیم نہیں کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پس دیکھ کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ اور وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین میں رب العالمین کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، رب العالمین کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور حقیق علی اور میں اس بات کا حقدار ہوں، میرے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ اقول علی اللہ یہ کہ میں نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر الا الحق مگر حق بات، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میں وہ بات کروں گا جو مجھے اللہ نے کہی ہے، میں اپنے آپ سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم پس تحقیق میں آ چکا ہوں ببینۃ واضح دلائل لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے پاس آ چکا ہوں واضح دلائل لے کر تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے فارسل معی بنی اسرائیل میرے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو بھیج دے، تو نے ان کو غلام بنایا ہے، اب میرے ساتھ آزاد کر کے ان کے آبائی وطن، میں نے کہا تھا نا آبائی وطن ان بنی اسرائیلیوں کا فلسطین تھا، پھر جب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے مصر کے تو پھر انہوں نے سب کو بلا لیا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ جو بادشاہ بدلتے گئے، پھر ایسے بادشاہ آئے کہ انہوں نے جو ہے ان بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور یہ چوتھی پشت میں تھے، یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں موسیٰ علیہ السلام آئے، تو کہا ان بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دے میرے ساتھ۔ اس سے پتہ لگا کہ ایک پیغمبر جو ہے، پیغمبر کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ قوم کو غلامی سے نجات دلائے، پیغمبر کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ حق بات جس طرح پہنچاتا ہے، وہ پیغمبر کا ایک کام یہ بھی ہے وہ قوم کو غلامی سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ قالا فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ اگر تو لایا ہے کوئی نشانی تو فأت بہا پس لے آ اس کو، میدان میں دکھا اس کو، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فالقى عصاه پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فاذا هی ثعبان مبین پس وہ اچانک اژدہا کھلا اژدہا صاف ستھرا بالکل صاف طور پر اژدہا بنا، ونزع یدہ اور کھینچا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان سے، فاذا ہی بیضاء پس وہ اچانک یکا یک وہ چمکتا ہوا، وہ ہاتھ جو ہے چمک رہا تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، وہ ہاتھ اتنا چمکتا تھا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مانند تھی، ایسا چمکتا تھا۔ تو یہ معجزے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، باقی اس کی مکمل تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں۔ قال الملؤ اب آگے آج کا ترجمہ سنیں۔ قال الملؤ کہا اس جماعت نے، من قوم فرعون کی قوم میں سے، کہا جماعت نے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ موسیٰ جو ہے نا یہ لساحر علیم بڑا ماہر جادوگر ہے، بڑا ماہر، علیم کا مطلب جاننے والا، یعنی اپنے مہارت رکھتا ہے جادو میں، یریدو وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، ان اس بات کا کہ یخرجکم کہ وہ تمہیں نکالے، من ارضکم تمہاری زمین سے، وہ تمہارے زمین سے نکالے، فماذا تأمرون پس تم کیا حکم کرتے ہو، فماذا تأمرون پھر تم کیا حکم کرتے ہو، قالو انہوں نے کہا ارجہ مہلت دو موسیٰ کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو، وارسل فی المدائن اور بھیجو شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، تفسیر میں کروں گا انشاءاللہ، یأتوکا کہ وہ لائے تیرے پاس، بکل ساحر علیم ہر جادوگر علیم جاننے والا، ہر ماہر سے ماہر جادوگر تیرے پاس وہ لائے، وجاء السحرۃ اور جب آئے جادوگر فرعون کے پاس تو قالو انہوں نے کہا جادوگروں نے، انا لنا لاجرن بے شک لنا ہمارے لیے اجرن کوئی اجرت ہوگی، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہو گئے، اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے اجرت ہوگی، قال فرعون نے کہا نعم ہاں وانکم لمن المقربین اور بے شک تم البتہ میرے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے، اجرت تو ہوگی، مقربین میں تمہیں میں قربت اپنی دے دوں گا۔ قالو انہوں نے کہا جادوگروں نے، یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا یا تو تو ڈال، و اما ان نکون نحن الملقین یا ہم ہو ڈالنے والے،
قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو تم ڈالو، فلما القوا پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس انہوں نے جادو کیا لوگوں کے آنکھوں پر، اللہ فرماتے ہیں ان جادوگروں نے سحروا جادو کیا اعین الناس لوگوں کے آنکھوں پر، واسترہبوہم ان لوگوں کو خوفزدہ کر دیا، وجاؤ اور وہ لائے بسحر عظیم بہت بڑا جادو، وہ بہت بڑا جادو لائے تھے، وأوحینا اور پھر ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القی عصاک یہ کہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ ڈال دے، اپنی لاٹھی اپنا عصا ڈال دے، فاذا ہی پس اچانک ہیا وہ لاٹھی وہ جو اژدہا تھا، تلقفو وہ نگلنے لگا، تلقفو وہ نگلنے لگا، ما ان تمام چیزوں کو یافکون جو وہ بناتے تھے، وہ یافکون جو وہ بناتے تھے، فوقع الحق پس حق ثابت ہو گیا، وبطل اور باطل ہوگی، ما کانوا یعملون وہ تمام کارروائی جو انہوں نے کی تھی، فغلبوا پس وہ مغلوب ہو گئے، ہنالک یہاں پر وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا اور وہ لوٹے صاغرین ذلیل ہو کر، وہ لوٹے ذلیل ہو کر۔ دیکھیں پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا واقعہ ذکر چلا آ رہا ہے، صبح کی نشست میں بات ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت دی، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت دی۔ یہ ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سے موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے، لیکن رتبے اور درجے میں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے بڑے تھے۔ تو یہ دونوں بھائی ان کو اللہ نے نبوت اور رسالت دی۔ اب یہ فرعون کے محل میں آئے، فرعون اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، شاہی لباس اس نے پہنا تھا، اور زبردست قسم کا اس نے جو ہے پگ ماری ہوئی تھی، جو تاج ہوتا ہے سونے چاندی کا، اور حامان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے وزیر، مشیر، افسران، وزیر دفاع سارے اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اور یہ جو دونوں بھائی آئے تو انہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا، یعنی وہ بالکل عام سا لباس۔ تو انہوں نے تو پہلے بہت ہنسے، کہا یہ کون آ گئے ہیں دونوں، ان کا لباس دیکھو۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تقریر کی، فرعون کے سامنے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے پیغمبری دی ہے، نبوت کو بھی بیان کیا کہ رسول من رب، میں رسول ہوں رب العالمین، اللہ کی توحید کو بھی بیان کیا کہ میں کس کی طرف سے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ 2 باتیں، توحید کو بھی ذکر کیا، رسالت کو بھی ذکر کیا۔ تیسری بات سورہ طٰہٰ میں ہے، قیامت کو بھی ذکر کیا، فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت بھی یقینی ہے۔ چوتھی بات ذکر کی، نماز کے بارے میں ذکر کیا، اور کچھ نیکیوں کے بارے میں ذکر کیا۔ یہ تمام تر تقریر کرنے کے بعد کہا کہ مجھے بھیجنے کا مقصد اللہ کا یہ بھی ہے کہ میں جس قوم کو، بنی اسرائیلیوں کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، میں اس کو آزاد کر کے اپنے آبائی وطن لے جاؤں۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں تو پھر کوئی نشانی دکھا اپنے پیغمبری کی اور رسول کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے پاس لاٹھی دی، اور وہ لاٹھی جو ہے فرعون کے سامنے ڈالی، اور وہ اژدہا بنا، اور فرعون جو ہے وہ اپنی کرسی سے گرا، اور وہ جو جتنے بھی وزیر مشیر تھے، بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، اور وہ جتنے بھی مشیر وزیر تھے وہ سہم گئے، بھاگ سکتے نہیں تھے، کیونکہ فرعون بڑا سخت آدمی تھا، پھر وہ اس کو قتل کر دیتا کہ تم کیوں بھاگے ہو، ادھر میری جان پر بنی ہوئی تھی اور تم بھاگے ہو، تو وہ سارے سہم گئے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جو ہے گریبان سے نکالا اور دکھایا، تو وہ بالکل سورج سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ کہا کہ یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ اب آگے دیکھیں، قرآن مجید کی طرف دیکھیں، ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہوگی۔ قال الملأ، کہا اس جماعت نے، من قوم فرعون کی قوم میں سے، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے نا ارد گرد، سردار، وزیر، مشیر، MNA، MPA، وزیر دفاع، یہ جتنے بھی تھے یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا، قال الملأ من قوم فرعون، کہا جماعت نے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے اس معجزے کو، دونوں معجزوں کو جادو کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا صبح بھی کہ جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ 2 معجزے ان کو دیے۔ یریدو، اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بار بار ذکر اس لیے کرتا ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ جو قوم تھی وہ عرب کے مشرکین مکہ تھے،
اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ یہود تھے، مدینہ میں بھی آباد تھے، خیبر میں بھی آباد تھے۔ تیسرے نمبر پر عیسائی تھے جو نجران کے علاقے میں آباد تھے، اور چوتھے نمبر پر صابی اور مجوسی تھے، پانچویں نمبر پر مجوسی۔ اور یہ جو تھے یہ کافر مشرک لوگ، یہ ان یہودیوں اہل کتاب کی بڑی بڑی محفلوں میں مجلسوں میں جایا کرتے تھے، اور وہ جو ہے وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنایا کرتے تھے اور یہ سنتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا حق اور سچ کے ساتھ، تاکہ لوگ جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں، اس لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یریدو، یہ چاہتا ہے، یہ موسیٰ چاہتا ہے کہ ان یخرجکم، یہ کہ وہ تمہیں نکالے، من ارضکم، تمہارے زمین سے۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا حکم کرتے ہو؟ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے نا، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ہمیں زمین سے نکال دے اور خود زمین کا وارث بن جائے۔ اور سورہ طٰہٰ میں آتا ہے تکون لکم الکبریاء فی الارض، یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بن جائیں زمین کے اور یہ دوسرے چلے جائیں۔ تو کہنے لگے فماذا تأمرون، پس تم کیا حکم دیتے ہو؟ آپس میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اہم بات تھی نا، مشورہ کیا۔ ہماری امت کو بھی، ہمیں بھی اللہ نے یہی حکم دیا نا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات مشورے کے ساتھ طے کیا کرو، اور اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر معاملے میں ان سے کیا کیا کرو؟ مشاورت کیا کرو۔ تو انہوں نے بھی مشورہ کیا، اور قالوا، اور انہوں نے کہا جادوگروں نے، ارجہ وَأَخَاهُ، اس موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی ہارون کو بھی، اور وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیجو فی الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے، جمع کرنے والوں کو بھیجو۔ تو اب انہوں نے یہ بات کی کہ فرعون سے کہا، اور انہوں نے سارا مشورہ کیا کہ اپنے جتنے بھی کارندے ہیں یہ فوج، تو ان کو بھیجو تاکہ بڑے سے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرے، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ جو مصر کا علاقہ یہ بڑی زرخیز زمین ہے، دریا نیل کے کنارے پر ہے نا، تو بڑے باغات، بڑی نہریں، بڑے زمین زرخیز زمینیں ہیں، تو اس کے ہر چپے پر شہر آباد تھے اس وقت، ہر علاقے میں اس کے شہر تھے، اور فوجیوں کی چھاونیاں تھیں، اور تو اس فرعون نے جو ہے بھیجا۔ اور سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، یہاں پر تو اجمالاً ذکر ہے، وہاں پر تفصیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اے موسیٰ ہم تیری طرح جادو لائیں گے، اب ہم مقابلہ کریں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اور کہا کہ ہم تیری طرح جادو لائیں گے، اور ایک دن مقرر کر ہمارے لیے، اب موسیٰ تو خود دن مقرر کر، اور اس دن کی مخالفت ہم بھی نہیں کریں گے، تم نے بھی نہیں کرنا، اور کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا۔ ان کا ذہن یہ تھا نا کہ موسیٰ کہے گا کہ چلو میں تو اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور میں نے اللہ کا پیغام ان کو سمجھا دیا، اب میں کیوں حکومت سے ٹکر لوں، چھوڑو یہ جائیں پہاڑ میں، اور میں نے بس اللہ کا پیغام سنانا تھا وہ سنا دیا، اب نہیں مانتے تو نہ مانے، اور ہم کہیں گے جب یہ چلا جائے گا تو ہم کہیں گے موسیٰ ہار گیا ہے اور ہم جیت گئے، موسیٰ ہار گیا ہے اور ہم جیت گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، ٹھیک ہے دن میں مقرر کرتا ہوں، عید کا دن، جو تمہاری عید کا دن ہوگا اس دن مقابلہ ہوگا، اور چاش کے وقت مقابلہ ہوگا، دوپہر بالکل 8 9 10 بجے سارے لوگ موجود ہوں گے تو مقابلہ ہوگا۔ اب جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، پھر فرعون گھوما اور اس نے کہا کہ آپ بڑے بڑے جادوگروں کو لے آؤ، اب تو عید کا دن ہوگا، سب کو چھٹی ہوگی، اور 8 9 10 بجے کا ٹائم ہوگا، اور فرعون موسیٰ نے مجھے للکارا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو اس نے یہ سارا بات کی ہے۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ گئے سارے جادوگروں کو ڈھونڈنے کے لیے، بڑے بڑے جادوگر آئے، کوئی 50 میل دور سے آیا، کوئی 100 میل دور سے آیا، کوئی 1000 میل دور سے آیا، کوئی 2000 میل دور سے آیا، اور کہنے لگا وہ جو جادوگر ہے کسی کے ساتھ 1 خادم، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 3 خدام، کوئی 10 خدام لے کے آ رہا ہے، بڑے بڑے جادوگر، کوئی گھوڑے پر آ رہا ہے، کوئی اونٹ پر آ رہا ہے، کوئی خچر پر آ رہا ہے، فرمایا 72,000 جادوگر آئے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 80-82,000 جادوگر وہ آئے، یاتو کا، اور وہ لائیں تیرے پاس بکل ساحر علیم،
ہر ایسے جادوگر کو علیم جو بڑا ماہر ہو، اے فرعون تو حکم دے ان لوگوں کے کہ بڑے ماہر جادوگروں کو لے کے آئے۔ وجاء السحرۃ، جب آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، اب جب جادوگر آئے نا سارے 72,000 80,000 جتنے بھی تھے، انہوں نے آپس میں پہلے مشورہ کیا، انہوں نے کہا او یار یہ جو فرعون ہے نا یہ بڑا جو ہے سخت آدمی ہے، ہم اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں، کسی سے کوئی خادم مانگ کے آئے ہیں، کسی سے گھوڑا مانگ کے آئے ہیں، کسی سے خچر، اور کھانا پینا بھی ہمارا لگا ہے، تو پہلے ہم اس سے کہتے ہیں، ہم یہ معاملہ طے کرتے ہیں کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، ملے گا تو پھر ہم مقابلہ کریں، ویسے ہی نہیں، ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے۔ تو پہلے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ قالوا، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا، بے شک ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے پھر ہمارے لیے اجرت ہوگی۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں وانکم لمن المقربین، اجرت بھی ہوگی اور تم میرے مقربین میں سے بھی ہوگے، میں تمہیں تمغے امتیاز دوں گا، میں تمہیں نشان حیدر دوں گا جس طرح ملکوں کے دیتے ہیں، تو میں تمہیں یہ چیز، جس طرح انگریزوں نے کسی کو سر کا لقب دیا، کسی کو خان بہادر کا لقب دیا، انگریز نے دیا امتیاز دیا، تو تمہیں پیسے بھی دوں گا اور میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ۔ قالو، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے جادوگر، قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یہ یا تو ڈال جو کچھ لایا ہے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہو ہم ڈالنے والے، یا ہو ہم ڈالنے والے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، تم ڈالو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، یہاں پر تو اجمال ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، کہ انہوں نے اپنی رسیوں کو اور اپنی لاٹھیوں کو ڈالا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی، اب ہر جادوگر اس نے ایک رسی اور ایک لاٹھی نکالی، ایک رسی اور ایک لاٹھی ہر جادوگر نے، تو کتنے جادوگر تھے؟ 72,000، تو کتنے ہو گئے؟ 1,44,000، دیکھیں نا 72,000 تو صرف جادوگر جمع تھے، عوام کتنی ہوگی اور سام کتنے ہیں کہ 1,44,000 انہوں نے، اور فلما القوا، پر جب انہوں نے ڈالا 1,44,000 رسیوں اور لاٹھیوں کو، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کر دیا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، اور واسترہبوہم، اور وہ ڈر گئے، ان کو خوفزدہ کر دیا لوگوں کو، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے، وہ بہت بڑا جادو لائے تھے، انہوں نے وہ چیزیں ڈالی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان رسیوں میں اور ان لاٹھیوں میں پارا ڈالا تھا، پارا ہونا گرمی کی وجہ سے وہ حرکت کرتا ہے، جتنا زیادہ پارا ڈالا جائے گا وہ اتنا حرکت کرے گا، لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں نہیں، وہ انہوں نے جادو اتنا ان کا زوراور تھا کہ انہوں نے واقعی جو ہے ان رسیوں اور لاٹھیوں سے انہوں نے جو ہے وہ بنا دی تھی، سام بنا دیے تھے واقعی انہوں نے۔ حالانکہ خود امام راضی پیچھے وہ پہلے سپارے میں ہاروت اور ماروت، وہ جو فرشتوں کا ذکر آتا ہے، اس کی تشریح میں خود امام راضی کہتا ہے کہ جادو میں اتنا اثر ہے کہ وہ گدھے سے انسان اور انسان سے گدھا بنا سکتا ہے، خود جادو میں اتنا اثر ہے، ٹھیک ہے، امام راضی خود، تو جب وہ خود یہ بات کہتا ہے تو یہ حقیقت سے بعید نہیں ہے کہ واقعی وہ جو ہے انہوں نے وہ ان سے اپنے جادو کے زور سے وہ بنائی۔ اب دیکھیں نا وہ اتنی رسیاں اور 1,44,000 سانپ، ادھر کوئی چھوٹا سا سانپ آ جائے سارے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں ان کے آنکھوں میں، یعنی وہ سب لوگوں کو سانپ ہی نظر آ رہے تھے اور واقعی وہ سانپ بن گئے تھے، اور وہ ڈرے اور لوگ خوفزدہ ہو کے بھاگنے لگے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وجاؤ بسحر عظیم، وہ بڑا جادو لے کر آئے تھے، اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا، اور پھر ہم نے وحی کی اِلَىٰ موسیٰ۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر دو بھائی کھڑے ہیں، وہاں پر پوری خلقت ہے، اب موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، موسیٰ نے اپنے دل میں کیا کیا؟ ڈر محسوس کیا۔ معاذ اللہ یہ ڈر اس لیے نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے کہ میں کیا پتہ میں مغلوب ہو جاؤں، یہ لوگ غالب آ جائیں، یہ ڈر اس لیے نہیں تھا، ڈر اس بات کا موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سانپ دیکھ کر یہ لوگ بدک گئے اور بھاگ گئے اور خوفزدہ ہو گئے، تو جب میں ازدہا ڈالوں گا پھر یہ لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، لوگ صحیح طریقے سے میرا یہ موضع نہیں دے سکیں گے،
اور پھر یہ لوگوں کی بھاگ جائیں گے، لوگوں کی پھر وہ واضح نہیں ہوگا۔ اور دیگر مفسرین دوسرا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میں جب انہوں نے بھی سام بنائے، میں بھی لاٹھی ڈالوں گا، اژدہا بنے گا، لوگ اس کو بھی سام سمجھیں گے، اس کو بھی سام سمجھیں گے، کوئی فرق ان کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا، کہاں چلا گیا، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان الق عصاک، یہ کہ ڈال اپنی لاٹھی کو ڈال، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی نا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس وہ جو اژدہا تھا وہ تلقف نگلنے لگا، ما یافکون، وہ تمام تر چیزیں جو انہوں نے بنائی تھی، وہ اژدہا اس طرح بنا 1,44,000 سانپوں کو کھا گیا، اتنا بڑا اژدہا بنا، سب کو کھا گیا۔ اب جب یہ منظر دیکھا نا جادوگروں نے، جادوگر سمجھ گئے تھے، اپنے فیلڈ کے تو ماہر تھے نا، اس نے کہا تھا، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو ہم سے بڑا ماہر، اور جادو میں کسی کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی، ٹھیک ہے ہم نے سام بنا لیے، اتنا نہیں ہو سکتا کہ سام چیزوں کو ہی کھا لے، اتنا تو نہیں ہو سکتا یار کہ وہ نکلنا ہی شروع کر دے۔ وہ سمجھ گئے تھے، اس لیے پھر آگے آئے گا کہ وہ سجدے میں گر گئے۔ فوقع الحق، اللہ فرماتے ہیں حق ثابت ہو گیا، وبطل، اور باطل ہوگی، ما وہ تمام